السلام علیکم۔ آج ہم جس شخص کی بات کرنے والے ہیں، شاعری کی دنیا میں وہ بہت بڑا نام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خزاں کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک غزل چھپی ہوتی ہے، یا بارش کی بوندوں میں دل کی دھڑکن کی کہانی سنائی دیتی ہے؟ یہی وہ دنیا ہے جو اصل شاعری میں قید کر دیتی ہے۔ وہ شاعری جس نے دکھ کو الفاظ دیا، الفاظ کو دل کی دھڑکن بنا دیا۔ اسے دنیا ناصر کاظمی کے نام سے جانتی ہے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ وہ 8 دسمبر 1905 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے حساس طبیعت کے مالک تھے۔ تنہائی اور خاموشی ان کے دوست تھے۔ وہ یہی خاموشی بعد میں ان کی شاعری کا رنگ بنی۔ جب تقسیم ہند ہوئی، وہ اپنے سب کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ ہجرت کا صدمہ، بچھڑنے والوں کی یاد اور اجنبیت کا زہر ان کی رگوں میں اتر گیا۔ یہی دکھ بعد میں ان کی غزلوں کا سرمایہ بن گیا۔ ناصر کاظمی کا شمار ان شاعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو غزل کی نئی سادگی، نرمی، تازگی عطا کی۔ ان کا کلام اونچی آواز سے نہیں بلکہ سرگوشی کی طرح دل کو چھوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یاد کی کون سی منزل ہے کہ رکنا چاہوں، یاد کون سی وادی ہے کہ چلنا چاہوں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں بارش کی ٹھنڈی ہوا، خزاں کے پتے اور شام کی وہ دھندلی دل کی اداسی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد ناصر کاظمی نے ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستگی اختیار کی۔ یہیں انہوں نے ڈرامے اور ادبی پروگرام لکھے، لیکن اصل پہچان ان کی غزل بنی۔ ان کی شاعری مجموعے نایاب، دیوان، خواب اور پہلی بارش اردو ادب کی انمول خزانے ہیں۔ ان کی غزلوں کو بڑے بڑے گلوکاروں نے گایا اور ان کی آواز نے نثر کے درد کو زیادہ اور زیادہ امر کیا۔ مشہور غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ناصر کاظمی کی شخصیت بہت دھیمی، حساس اور نرم دل کی تھی۔ وہ محفل میں کم بولتے، لیکن جب بولتے تو گفتگو بھی شاعری کی طرح دل کو چھو لیتی۔ وہ دکھ کو چھپا کر مسکراتے رہے، مگر ان کی قلم سب راز فاش کرتا رہا۔ ناصر کاظمی زیادہ عمر جی نہ سکے۔ بیماری اور مایوسی نے ان کی زندگی کو جلد ختم کر دیا۔ 2 مارچ 1972 کو لاہور میں وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن ان کا اشعار آج بھی زندہ ہے۔ ہر اداس دل کی سانس لیتے ہیں۔ ناصر کاظمی چلتے گئے، مگر اپنی غزلوں کے ذریعے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ شاعر کبھی مرتے نہیں، وہ ہم سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو جن کو اچھی لگے وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں۔